محرم میں جو باتیں سمجھنے کی ہے اس کا آپ بطور خاص خیال فرمائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ محرم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کی ترغیب عنایت فرمائی ہے، روزہ رکھنے کی ترغیب دی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم محرم کے اندر روزے کا اہتمام کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس پہ ترغیب آئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ محرم میں روزہ رکھنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ پہلے تو آپ نے مخصوص فضیلت بیان کرنے کی بجائے عمومی بات فرمائی ہے۔ صحیح مسلم باب فضل صوم محرم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد شہر رمضان صیام شہر اللہ المحرم، رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ اجر و ثواب والا روزہ یہ محرم کے مہینے کا روزہ ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ محرم کے مہینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شہر اللہ، اللہ کا مہینہ جو کہ حرمت والا ہے، اس کی خاص نسبت اللہ رب العزت کی طرف فرمائی ہے۔ معلوم ہوا کہ اس محرم کے مہینے کا احترام نسبتاً آدمی کو زیادہ کرنا چاہیے۔ اس میں کوئی خاص فضیلت بھی نہیں بتائی اور خاص دن کا نام بھی نہیں لیا، اتنا بتایا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ اجر وہ محرم کے مہینے میں روزے رکھنے کا ملتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک یہ بھی صحیح مسلم میں ہے، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر فرمایا کہ کس دن کا روزہ مراد ہے۔ فرمایا صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ جو انسان 10ویں محرم کا روزہ رکھے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ مجھے انشاءاللہ اللہ کی ذات پر امید ہے کہ اس کے گزشتہ ایک سال کے اللہ گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو ایک دن کے روزے پر ایک سال کے گناہ معاف ہونا یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو بہت بڑی محرومی کی بات ہے کہ آدمی 10ویں محرم کا روزہ نہ رکھے، اس لیے 10ویں محرم کا روزہ رکھنا سنت ہے اور رکھنا چاہیے۔ ہاں البتہ آج کل ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں عوام الناس اور خواص سے گزارش کرتے ہیں کہ ایک دن کا روزہ اور رکھ لیں، 9 محرم کا یا 11 کا اضافہ فرما لیں۔ اور یہ اضافہ بھی کیوں؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کے روزے کی جب بات کی ہے تو مدینہ منورہ میں انصار نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے ہاں یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ بنی اسرائیل کو جو فرعون سے نجات ملی تھی وہ 10 محرم کا دن تھا، تو یہ اس نعمت کے شکرانے کے طور پہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آئندہ سال اگر ہم زندہ رہے تو ایک دن کا اضافہ کریں گے تاکہ یہودیوں کے ساتھ ہمارا تشبہ نہ ہو، مشابہت نہ ہو۔ حدیث پاک میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم محرم کا روزہ رکھو، اور فرمایا کہ خالفوا فیہ الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ صوموا یوما قبلہ او بعدہ، ایک دن 10 محرم سے پہلے یا بعد روزہ رکھ لو تاکہ مشابہت ختم ہو جائے۔ یہاں 2 باتیں سمجھیں، ایک بات تو یہ کہ صرف 10ویں محرم کا روزہ نہ رکھیں بلکہ 9 اور 10 کا رکھیں یا 10 اور 11 کا رکھیں۔ اور دوسری بات جو بڑی اہم ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات میں بھی کفار سے مشابہت اختیار کرنے کو منع فرمایا ہے۔ عبادات میں بھی کفار کی مشابہت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ایک یہ ہے کہ ایک ہماری عبادت ہے اور کوئی کافر اس کے ساتھ مشابہت اختیار کر لے، یہ بات الگ ہے۔ ایک یہ کفار کی عبادت ہے، ہم اس سے مشابہت اختیار کریں تو یہ بات بالکل الگ ہے۔ حدیث پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم، جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا یہ قیامت کے دن انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ اس پر میں 2-3 مثالیں دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ مثلا کپڑا آپ سفید رنگ کا پہنے تو سب سے افضل ہے، حدیث مبارک میں اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ترغیب ہے، آپ نے ترغیب دی ہے کہ سفید کپڑے کی، سفید کپڑا افضل کپڑا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص سفید کپڑے کی بجائے کالے رنگ کا کپڑا پہننا چاہے تو شریعت منع نہیں کرتی، پابندی نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی علاقے میں بعض دنوں میں مخصوص طبقہ کالے کپڑے پہنتا ہو
اور آپ اس علاقے میں ہوں تو آپ کو ان دنوں میں کالے کپڑے نہیں پہننے چاہیے. کیوں؟ لوگ یہ سمجھیں گے یہ فلاں طبقے سے تعلق رکھتا ہے. جو میں نے مسئلہ عرض کیا، ساری قیود اور ساری باتیں ذہن میں رکھیں. کسی خاص علاقے میں کوئی خاص قوم یا فرقہ خاص دنوں میں اگر وہ کالے کپڑے کا اہتمام کرتا ہے، گویا ان کا مذہبی شعار اور علامت ہے، تو آپ ان دنوں میں اس علاقے میں کالے کپڑے کے اہتمام سے بچیں تاکہ ان کے ساتھ آپ کی مشابہت نہ ہو. مثال کے طور پہ اب ہمارا یہ ادارہ ہے تو ہمارے ادارے میں کالا یا سرخ یا سبز یا سیاہ کوئی خاص کپڑا نہیں ہے. اب یہاں آدمی کسی بھی رنگ کا کپڑا پہنے گا تو فرق نہیں پڑے گا، لیکن مخصوص علاقہ ہو، مخصوص دن ہو اور مخصوص فرقہ ہو، اس پر بہت احتیاط کرنا چاہیے. سبز پگڑی اور خصوصاً جس میں دھاریاں بھی ہوں، یہ سنت سے ثابت ہے. سبز پگڑی جس میں دھاریاں ہوں، ایسی چادر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. خود ہمارے ہاں دارالعلوم دیوبند میں سالانہ جلسے پر فضلاء کے لیے جس پگڑی کا اہتمام کیا جاتا ہے دستار بندی کے طور پہ، وہ سبز رنگ کی پگڑی ہے. ہمارے مشائخ باندھتے بھی تھے. دارالعلوم دیوبند میں اس کا اہتمام ہے سبز رنگ کی پگڑی کا. لیکن اب اگر ہمیں کوئی یہ بات کہے تو ہم کہتے ہیں بھی سبز رنگ کی پگڑی پہننے میں حرج نہیں ہے، لیکن اس دور میں ایک مخصوص فرقہ اس نے سبز رنگ کی پگڑی کو اپنا شعار بنا لیا ہے. اب آپ بچیں ورنہ لوگ سمجھیں گے یہ اسی فرقے سے تعلق رکھتا ہے. سفید رنگ کی پگڑی اور مخصوص سٹائل میں، یہ ہمارے ہاں ایک مستقل جماعت ہے جو اس پگڑی سفید رنگ کی باندھتے ہیں اور مخصوص سٹائل سے باندھتے ہیں. مخصوص ان کی ٹوپی ہوتی ہے. اب اس ٹوپی کو اس سٹائل سے پگڑی باندھنا کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن ان دنوں میں آپ باندھیں گے تو لوگ سمجھیں کہ شاید یہ بھی اس فرقے سے تعلق رکھتا ہے، لہٰذا اب احتیاط کرنا ضروری ہے. جب شریعت نے ہم ایک مخصوص سٹائل کا پابند نہیں کیا تو ہم اپنے آپ کو مخصوص طرز کا پسند کیسے کر لیں گے؟ یہ مناسب نہیں ہے. میں خصوصاً گزارش کرتا ہوں اپنے ان احباب سے کہ جو دین کا کام کرتے ہیں، ان باتوں کا وہ بہت زیادہ خیال فرمائیں، بلکہ ان کو بہت زیادہ اس پر توجہ دینی چاہیے. بعض کسی خاص شیخ کے مرید ہوں تو ہر مرید کی خواہش ہوتی ہے میں اپنے شیخ کی ٹوپی، شیخ کی پگڑی پہنوں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ فلاں کا مرید ہے. اگر کسی جماعت سے منسلک ہے، ان کی خواہش ہوئی کہ میں فلاں جماعت والی پگڑی باندھوں تاکہ پتہ چلے فلاں جماعت کا بندہ ہے. تو یہ جماعت، یہ طرز مناسب نہیں ہے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین نے ان معاملے میں اہتمام نہیں فرمایا تو ہمیں اس کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے. ہمارے آپ دیکھ رہے ہیں، طلباء کو دیکھ لیں، ہمارا اپنا ہے، کبھی پگڑی باندھتے ہیں، کبھی ٹوپی پہنی ہوتی ہے، کبھی خانقاہی ٹوپی ہوتی ہے، کبھی دوسری ٹوپی ہوتی ہے، صرف اس وجہ سے کہ کسی کے ذہن میں یہ بیٹھ نہ جائے. یہ اس دور میں آپ محسوس نہ فرمائیں. ایک بہت بڑا یعنی طرز عمل ہمارے یہاں یہ مستقل چلتا ہے کہ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے بھی میری پگڑی، میری ٹوپی اور میرا لباس ہو. وہ کسی ملک میں پتہ چلتا ہے جی فلاں جماعت سے ہے، فلاں کا مرید ہے، فلاں سے اس کا تعلق ہے، تو اس سے لوگ خوش ہوتے ہیں، فلاں کے بڑے تعلق والے بہت ہیں. اللہ رب العزت کا بے حد کرم اور فضل ہے کہ پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ہم سے منسلک مریدین کا بہت بڑا حلقہ ہے. اور بہت بڑا حلقہ نظر کیوں نہیں آتا؟ میں ان کو مخصوص پگڑی اور مخصوص ٹوپی میں نہیں رکھتا. مخصوص ٹوپی پگڑی میں رکھیں تو آپ کو ہمارے علاقے میں نظر آئے گا کتنے لوگ ایسے جو ہمارے مرید ہیں، کتنے لوگ ایسے جن کا ہم سے تعلق ہے. اللہ رب العزت ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو حدیث پاک میں ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا انہی میں سے ہوگا. لیکن اس حدیث مبارک کو ہر کسی پر فٹ نہ کیا کریں، بہت احتیاط کیا کریں. یہ میں اس لیے بات کیا تو بھی غالباً 3 دن یا 4 دن قبل کی بات ہے. ایک شخص نے مجھے فون کیا اور فون کر کے پوچھا کہ مولانا صاحب کرکٹ کھیلنا کیسا ہے. میں نے کہا بھی پوری بات پوچھو. بس اوقات اس بحث کے پیچھے ایک بحث چل رہی ہوتی ہے اور ہمارے فتوے کو آڑ بنا کے آپس میں لڑائی شروع کر دیتے ہیں. اس لیے ہم مجمل اور مبہم بات پہ فتویٰ نہیں دیتے. پوری بات پوچھو جو تم کیا پوچھنا چاہتے ہو. اس نے کہا جی ہمارے علاقے میں ایک شخص ہے تو وہی کہتا ہے کرکٹ کھیلنا حرام ہے، اور دلیل اس نے کیا دی ہے؟ یہ من تشبہ بقوم فہو منہم کے اندر آتا ہے تو کفار کی مشابہت علیحدہ جائز نہیں ہے. میں نے کبھی پہلے اس حدیث کا معنی سمجھے پھر حلال حرام کی بات کرے نا. معنی اس کا کیا ہے کہ جو کسی کفار کا شعار ہو، کافر قوم کی خاص علامت ہو، اگر آپ اس شعار کو اختیار کریں تو پھر ان میں شمار ہوگا. تو کرکٹ کفار کا شعار تو نہیں ہے کہ ہر جو بھی کافر اس کے لیے کرکٹ کھولنا ضروری ہے یا فلاں شہری کے لیے اس گیم کو سیکھنا ضروری ہے. یہ تو شعار ہے ہی نہیں. اس لیے
آپ وقت کے اعتبار سے دیکھیں، اگر کرکٹ کھیلنے میں آپ کی نماز ضائع ہوتی ہے تو پھر کرکٹ کا کیا قصور ہے؟ ہاکی بھی حرام ہے، فٹ بال بھی حرام ہے، والی بال بھی حرام ہے اگر اس سے نماز ضائع ہو رہی ہے، اگر اس کی وجہ سے روزہ آپ کا ضائع ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے عبادات متاثر ہو رہی ہیں تو حرام ہے۔ اس میں اکیلے کرکٹ کا قصور نہیں ہے، ساری کھیلیں اس میں داخل ہیں۔ اور اگر حقوق العباد بھی ضائع نہ ہوں اور حقوق اللہ بھی ضائع نہ ہوں تو پھر کسی بھی کھیل کا کھیلنا جائز ہے، اس میں حرج کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اپنی طرف سے نہ تو تنگ نظری پیدا کیا کریں اور نہ ہی اپنی طرف سے وسعت پیدا کیا کریں، جتنی شریعت وسعت دے اسے قبول فرما لیں اور جتنی تنگی رکھے اسے قبول فرما لیں۔ کیونکہ ہمارے ہاں دو قسم کے ذہن چلتے ہیں، ایک ہمارے ہاں ذہن یہ ہے کہ شریعت میں تکلیف نہیں ہے، شریعت میں حرج نہیں ہے، شریعت میں آسانیاں ہیں، تو اتنا آسانیوں کا دروازہ کھول دے ہیں کہ شریعت کا حلیہ بگڑ جاتا ہے۔ اور بعض لوگ اتنی تنگی کرتے ہیں کہ نہیں جی ہم پابند ہیں اور فلاں مسئلہ شریعت کا یوں ہے، فلاں یوں ہے، فلاں یوں ہے، وہ اتنی پابندی کرتے ہیں کہ اس سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ شریعت پر عمل کرنا آسان ہے، مشکل نہیں ہے، یہ ہے شریعت کے آسان ہونے کا معنی۔ جب ہم کہتے ہیں شریعت آسان ہے تو اس کا معنی کیا ہے کہ شریعت پر عمل کرنا آسان ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ شریعت کے حکام واقعتاً بہت آسان ہیں، مشکل ہے تبھی تو اس پر جنت ہے، مشکل ہے تبھی تو مجاہدہ ہے، مشکل ہے تبھی تو اس کے اوپر اللہ قبر کے عذاب سے بچاتے ہیں۔ اور اگر عمل کرنا اس میں کوئی شک نہیں آسان ہے، لیکن ابتدائی طور پہ تھوڑی دقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، آدمی کا جب مزاج بن جاتا ہے تو پھر شریعت پہ عمل کرنا مشکل نہیں رہتا۔ اس کا ہم بطور خاص خیال کریں تو میں نے عرض کیا، نمبر 1 محرم کے مہینے میں 9، 10 یا 10 اور 11 کو عبادت، روزہ رکھنا عبادت ہے۔ دوسری بات میں نے عرض کی ہے ان دنوں میں مخصوص لباس پہننا، یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں۔